والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فصلت کی 6 آیت ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، قل آپ کہہ دیجئے، انما بات یہ ہے کہ انا بشر میں ایک انسان ہی ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحی الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما یہ کہ الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا تو تم یکسوئی سے متوجہ رہو، الیہ اس کی طرف، واستغفروہ اور تم اس سے بخشش مانگو، وویل اور ہلاکت ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے۔ احباب گرامی، آیت نمبر 6 کے آغاز میں اللہ تعالی نے 2 طرح سے حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالی نے کفار کی بات کا جواب 2 انداز میں دیا ہے، یا مزید آسان کرتے ہوئے یہ کہہ لیں کہ اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر عمدہ ہیں۔ کیونکہ کفار نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے کانوں کے اوپر ڈھکن لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے۔ اس آیت کی پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہیے کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ میں کوئی اور زبان بولتا ہوں، یا یہ کہ میں تمہارے درمیان نہ رہا ہوں، بلکہ میں تم سے بہت قریب آ کر تم سے تمہاری ہی زبان میں، تمہارے ہی لب و لہجے میں بات کرتا ہوں، اور کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو تمہاری سمجھ میں نہ آنے والی ہو، اور میں کسی ایسی بات کی طرف دعوت بھی نہیں دیتا جس میں تمہارا نقصان ہو، یا یہ کہ میں تمہیں کسی ایسی بات کی طرف نہیں بلاتا جس میں بہت ساری پابندیاں ہوں۔ بات بالکل سیدھی صاف ستھری بات ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ جو تمہارا الہ ہے، تمہاری عبادت کا، قربانیوں کا، زندگی کا، موت کا، تمہارے تمام تر معاملات کا جو کنٹرولر ہے وہ ایک الہ ہے، اور تمہاری عبادت، تمہاری نیاز، تمہاری قربانی فقط اس کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک در کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا جہان کی دولتیں تمہارے قدموں میں رکھ دی جائیں گی۔ یہ تفسیر بعض اہل علم نے اختیار کی ہے، اور اس کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بڑی واضح تفسیر ہے جو پچھلی آیت کا جواب بن رہی ہے، کہ لوگوں تم میرا رد اس وقت کرو جب میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، یا میری بات تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو، پھر تو تمہارا مجھ سے دور بھاگنا، تمہاری سمجھ میں میری بات کا نہ آنا، یہ تو پھر بنتا ہے۔ لیکن جب باتیں بالکل واضح ہیں، میں تمہارے درمیان پلا بڑا، جوان ہوا، میرا کردار تمہارے سامنے، پوری زندگی تمہارے سامنے، نہ میں مکہ سے باہر کبھی نکلا، میں تمہارے درمیان ہی رہتا ہوں۔ اب اللہ نے اگر مجھے یہ امتیاز دے ہی دیا ہے تو پھر تم میری بات کو مان لو۔ جب تم یہ ماننے کو تیار ہو کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پر حملہ کرے، تم میری یہ بات مان لیتے ہو، یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔
قل انما انا بشر مثلکم. ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. میں اپنی طرف سے کوئی بات لے کر تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ وہ بات لے کر تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں جو اللہ ذوالجلال نے میرے اوپر اتاری ہے. میں اپنی مرضی سے کسی بھی بات کو یہاں پر نہیں دہرا رہا، بلکہ وہ بات کر رہا ہوں جس بات کے کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے. اس لیے میں تمہیں وہی بات بتا رہا ہوں کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اور میں تمہیں اللہ کا وہ پیغام دے رہا ہوں جس میں اس نے یہ بتلایا ہے کہ وہ تمہارا ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اسی طرح سے اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے جو پچھلی آیت کے اندر اس کا تعلق بنتا ہے دوسری تفسیر میں، کہ تم نے یہ کہا کہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، کانوں کے اوپر بوجھ ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان بڑی دوریاں ہیں، ہمارے بھی ذہن نہیں ملتے ہیں، اور تمہارے اور ہمارے عقیدے میں بڑا فرق ہے. تو بات یہ ہے کہ میں انسان ہوں، ان پردوں کو دور کرنا میرا کام نہیں ہے. یہ جو پردے تمہارے دلوں کے اوپر ہیں ان کو دور کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس بات کو اختیار تو کرو کہ اللہ ہمارا رب ہے، توحید کی برکت تو حاصل کرو. جب تم یہ دعویٰ کرو گے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اوپر جمے ہوئے زنگ کو اتار ڈالے گا. بھائی دونوں تفسیریں سمجھ آئیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو دوری ہے وہ تم نے پیدا کی ہے، حالانکہ میں تو تمہاری ہی لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں، تمہاری زبان میں بات کر رہا ہوں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن پردوں کی تم بات کرتے ہو وہ پردے میں ہٹانے پر قادر نہیں ہوں، وہ پردے اللہ ہٹائے گا، اور ان پردوں کو ہٹانے کے لیے ہی تو میں تمہارا تزکیہ کر رہا ہوں. تزکیہ یہی ہوتا ہے نا کہ ذہن کو پاک کر لینا، عقائد کو درست کر لینا، عقیدہ توحید کو اختیار کر لینا. میں تو تمہارے نظریات کو ٹھیک کر رہا ہوں. پھر حکم ہوا فاستقیموا الیہ، تو تم اسی پر استقامت اختیار کرو. ایک اللہ کو جب اپنا معبود تصور کر لو تو پھر اس دعوے کے اوپر استقامت اختیار کرو. استقامت کا معنی کیا ہے؟ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورۃ المؤمن کے اندر استقامت کے الفاظ، وہاں پر بھی یہ موضوع ہم نے پڑھا تھا. استقامت کیا ہے؟ استقامت کے بارے میں پہلا معنی تو اہل علم نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالی سے دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ، یہ استقامت ہے. بہت آسان معنی ہے، اللہ سے دعا کرنا کہ مجھے استقامت عطا کر، مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ، ایسا رستہ جو بالکل سیدھا ہو. یہ آسان اور جامع معنی ہے جو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا. لیکن ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ ایک آدمی کی آپ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ دھوپ اور سائے کے درمیان ایک جگہ ہے، دھوپ اور سائے کے درمیان میں ایک جگہ ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ دھوپ کسی چیز پر پڑ رہی ہے تو اس کا سایہ بھی بن رہا ہے. اب ان دونوں کے درمیان ایک لائن ہے جو دھوپ کو اور سائے کو الگ الگ کر رہی ہے. اب سورج آپ جانتے ہیں مسلسل حرکت کر رہا ہے، وہ سایہ بھی حرکت کر رہا ہے. اس لائن کا خیال رکھنا استقامت. اب جو بندہ اس لائن کے اوپر غور کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس فاصلے کے اوپر نظر رکھے گا، وہ کبھی بھی اپنی نظر کو چوکنے نہیں دے گا، ادھر ادھر نظر نہیں کرے گا کہ کہیں رستہ کھو نہ جائے. اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک رستے کے اوپر جا رہے ہیں اور بچوں نے جو لیزر لائٹ پکڑی ہوتی ہے صرف ہمیں وہی نظر آ رہی ہے، اندھیرے کے اندر صرف وہی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہم اپنی نظر اس کے اوپر رکھیں گے، دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے کہ اندھیرا کتنا ہے. ہم صرف چلتے جائیں گے اس لائٹ کے پیچھے. یہ استقامت ہے کہ سیدھے رستے کے اوپر سیدھے سباؤ چلتے رہنا. ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جو مختصر بھی ہو، آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ رہے اور میرے کام آئے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو۔ پھر فرمایا واستغفروہ، اور اس سے بخشش بھی طلب کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں ایک مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، لوگوں استقامت اختیار کرو مگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگ اس حدیث کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے جب ہم استقامت رکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں طاقت ہی نہیں ہے تو پھر دین پر عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حدیث میں واضح لفظ موجود ہیں۔ یہیں سے بعض لوگ قرآن کی ایک آیت کی بھی اسی طرح سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور ساتھ ہی اللہ نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں موجود ہے، اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی، پھر کافی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لوگ یہاں سے اپنی مرضی کا معنی نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی نہ تو 4 شادیوں کی اجازت ہے کیونکہ ہم عدل تو کر نہیں سکتے، اور نہ ہی استقامت کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن میں بھی اللہ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، لوگوں اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم میں طاقت ہے۔ اپنی مرضی کا معنی ہر کوئی پہنا سکتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اپنی مرضی کا بندہ جو مرضی معنی بنا دے۔ اب ان چیزوں کے معنی اصل میں ہیں کیا؟ میرا بھائی ہم نے نماز ادا کی ہے، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ویسی نماز ادا کی ہے کہ جیسی نماز ادا کرنا اللہ رب العالمین کا حق تھا؟ ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ہم اللہ کی ویسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جیسا اس کا حق ہے۔ اب ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس تھا کہ ہم نماز ادا کریں، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ادا کریں صحیح۔ یہ ہے استقیموا ولن تحصوا کا معنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین پر ڈٹے رہو لیکن تم صحیح طرح جیسا اس کا حق ہے ویسا کر نہیں سکتے۔ اور یہی بات تو اللہ کے رسول نے کہی تھی۔ جب آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا رات کے قیام میں تو آپ علیہ السلام یہی تو کہا کرتے تھے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے مجھ پر اتنا کرم کیا، میں اس کا شکر نہ ادا کروں۔ لیکن ساتھ ہی آپ کا خوف بھی ہمیں نظر آتا ہے جو آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو کوئی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اسی طرح ہی جو بیویوں کے مابین عدل کرنے والی بات ہے وہ بھی میرا بھائی جو عدل ہوتا ہے نا وہ ظاہری طور پر جو بیوی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، وہ تو سبھی کر لیں گے، لیکن جو دلی طور پر عدل ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، میرا دل صدیق کی بیٹی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو سیدہ عائشہ سے سب سے بڑھ کر محبت تھی اور باقیوں سے آپ کو محبت نہیں تھی؟ آپ ساری بیویوں کی روایات کو پڑھ کر دیکھیں، ساری بیویاں اللہ کے رسول کی کہتی تھی کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر مجھے کو ہی چاہتے ہیں، حالانکہ آپ خود کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن ساری بیویوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ یہ دلی معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، اللہ نے آپ کو 5 بچے عطا کیے ہیں، ایک بچہ بڑھ چڑھ کر آپ کی خدمت کرتا ہے، لا محالہ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت زیادہ ہوگی۔ اب اس دل کے اوپر تو اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ تم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو پتہ بھی ہے کہ میری بیوی کو 20 روپے چاہیے، ایک کو 20 چاہیے، دوسرے کو 30 چاہیے، اب وہ کہے نہیں میں نے انصاف کرنا ہے دونوں کو 20-20 ہی دینے، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ بھائی بات کی سمجھ آتی ہے؟ عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ انصاف ہوتا ہے برابری کی بات، عدل ہوتا ہے جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیں۔ آپ کے 10 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے بیٹے عطا کرے جو آپ کی خدمت کرنے والے ہوں، آپ کے بڑے بیٹے کی ضرورت 100 روپے ہے اور سب سے چھوٹے کی ضرورت 10 روپے ہے، آپ انصاف کریں گے تو سبھی کو 100 دینا پڑے گا۔
اور عدل کریں گے تو جس کو 10 چاہیے آپ اس کو 10 دیں گے. کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ اس چھوٹے کو بھی 100 دیں، پھر چھوٹا جو گل کھلائے گا وہ سبھی کو پتا ہے. اس لیے عدل دین اسلام مساوات کا دین نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. دین برابری کا دین نہیں ہے کہ یہاں عورت کو بھی وہی حقوق ہیں جو مرد کو حقوق ہیں، یہاں ایسا نہیں ہے. یہ دین عدل ہے. یہاں پر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کے حقوق دیے جاتے ہیں. مثلا آپ 1 پاؤ دودھ لیں، 1 پاؤ چینی لے لیں اور 1 پاؤ پتی لے لیں، کیا بنے گا؟ چائے نہیں بننی، کچھ اور ہی بننا. ایسے ہی ہے نا، ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق آپ لیں گے. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا، استقامت کے ساتھ ہی اللہ سے بخشش طلب کرو. کیوں؟ نماز ادا کی ہے، نماز کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اے اللہ، عبادت کے نشے میں کہیں ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز ادا کر کے ہم بہت بڑے ہو گئے، نماز میں بڑی غلطیاں آئی ہیں تو ہمیں بخش دینا، تو ہمیں معاف کر دینا. استقامت نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالی کے حضور یہ دعا کرنا کہ اللہ ربنا تقبل منا، اس کو ہم سے قبول بھی کر لینا. بھائی بات سمجھ آتی ہے؟ یہ 3 لفظ سمجھنے والے ہیں. ان 3 لفظوں کو اچھی طرح سمجھیے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کہ نیکی کر چکے ہیں اور نیکی کے بعد اللہ سے بخشش مانگنی ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول بھی کر لے. آگے 3 جو ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی خوبیاں ہیں جو مشرکین کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم کل دیکھیں گے. ساتھی تشریف رکھیں، منہ میٹھا کر. اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.